سعودی عرب نے مزید 11 ملکوں پر فضائی پابندیاں ختم کر دیں۔ متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، اٹلی شامل۔ پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جاپان سے بھی مسافر سعودی عرب جا سکیں گے۔ پابندی کل رات 1 بجے سے ختم ہو جائے گی۔ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر میں مزید ایک روز میں مزید 1,74,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مجموعی 3,25,998 ہو گئیں۔ متاثرین بھی 2,78,93,000 سے بڑھ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 17 کروڑ سے بڑھ گئی۔ صحت مند مریضوں کی تعداد بھی 15 کروڑ 24 لاکھ سے تجاوز۔ شام کے صدارتی الیکشن میں بشار الاسد کی کامیابی کا جشن۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوائی کے واقعات دمشق اور حلب میں ہوئے۔ بشار الاسد چوتھی بار شام کے صدر منتخب ہوئے۔ فن لینڈ کی وزیر اعظم کو ناشتے کے لیے سرکاری خزانے سے پیسے مانگنا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے عوام کے پیسوں سے ناشتے کی خبروں کی تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر اعظم سنا میرین نے ناشتے کے لیے 300 یورو ماہانہ مانگے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے ابوظہبی میں انعقاد کے لیے پیش رفت۔ پی ایس ایل کے لیے لاہور اور کراچی سے مزید 16 کھلاڑیوں اور آفیشلز یو اے روانگی کے لیے تیار۔ سرفراز احمد سمیت کراچی سے 6 افراد صبح 4 بجے ابوظہبی روانہ ہوں گے۔ لاہور سے بھی نسیم شاہ اور موسیٰ خان سمیت 10 کھلاڑی اور آفیشلز ابوظہبی جائیں گے۔ پی سی بی نے کمرشل فلائٹ پر سفر کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ پی ڈی ایم کا پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ جولائی سے سجے گا جلسوں کا میدان۔ اجلاس کے بعد فضل الرحمان کی میڈیا کو بریفنگ۔ بولے 4 جولائی سوات، 29 جولائی کراچی، 14 اگست کو اسلام آباد میں مظاہرہ ہوگا۔ ووٹنگ مشین سمیت انتخابی اصلاحات آرڈیننس مسترد۔ حکومتی کرپشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ امریکہ کو اڈے دینے کی افواہوں پر وضاحت کی جائے۔ کیا پی ڈی ایم کے دروازے پیپلز پارٹی اور اے این پی پر بند ہو گئے؟ فضل الرحمان کہتے ہیں دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں، اس لیے غور نہیں کیا۔ مریم نواز بولیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے متعلق جو کہنا تھا کہہ چکے۔ عوام کے سوا کوئی خود کو طاقت کا سرچشمہ نہ سمجھے۔ اگر مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ طاقتور سے بات کرتا ہے، کمزور سے نہیں۔ جدوجہد کے نتیجے میں غیر جمہوری قوتیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ڈی ایم اجلاس کو سیاسی طور پر مایوس لوگوں کا اکٹھ قرار دے دیا۔ فواز چوہدری نے پروگرام 9288 میں کہا شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی بات کی لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اگر جلسے کرنے ہیں تو کشمیر کے الیکشن کے موقع پر کر لیں۔ مزید کہا حکومت افغانستان کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لے گی۔ دو جماعتوں میں شامل 2 بھائیوں کی ٹویٹر پر ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ اسد عمر نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں معیشت کی رفتار اچانک کیسے تیز ہو گئی؟ انہوں نے 2019 میں بتا دیا تھا معیشت کی بہتری میں 2 سال لگیں گے۔ محمد زبیر نے کہا کپتان نے آپ کو اسی ماہ تبدیل کر دیا تھا۔ معیشت تباہ، 50 لاکھ افراد بے روزگار، 2 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کویت کے 1 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کویت کے سفیر نصر المطیری نے رخصت کیا۔ وزیر داخلہ کویتی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ امیر کویت کو وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی مراسلہ پہنچائیں گے۔ شیخ رشید کویتی حکام سے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا بحالی پر مذاکرات بھی کریں گے۔
10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی کے درمیان ہوں گے۔ NCOC کے اجلاس میں فیصلہ، امتحانات کی تیاری کے لیے صوبے 10ویں اور 12ویں کی کلاسز کا آغاز 31 مئی سے کر سکتے ہیں۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں پارکس، تفریحی مقامات اور سوئمنگ پولز 30 مئی سے کھل سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ سینٹر نیوکلیئر فیسلٹی کا دورہ، جنرل ندیم رضا نے خیر مقدم کیا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی بھی موجود تھے۔ اسٹریٹجک پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ، وزیر اعظم نے اسٹریٹجک پروگرام سے منسلک افراد کی خدمات کو سراہا، پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بھارت میں سیز فائر معاہدے سے امن اور استحکام کی فضا پیدا ہوئی۔ بھارتی آرمی چیف جنرل MM نروانا کا انٹرویو، کہا 3 ماہ قبل کنٹرول لائن پر سیز فائر ہوا، معاہدہ پاکستان اور بھارت میں دیرپا تعلقات کے قیام میں پہلا قدم ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ اور خطے میں استحکام آئے گا۔ صحافی اسد طور پر مبینہ وزارت اطلاعات کے مطابق ISI کا مکمل لا تعلقی کا اظہار، وزارت اطلاعات اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کا رابطہ۔ وزارت اطلاعات حکام کا کہنا ہے ایسے الزامات سے ظاہر ہوتا ہے ISI کو 5th جنریشن وارفیئر کا مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب CCTV فوٹیج ملزموں کی شکلیں واضح ہیں تو تفتیش آگے بڑھنی چاہیے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ملک کے کئی علاقوں میں دن بھر شدید گرمی کے بعد شام میں موسم خوشگوار۔ اسلام آباد، بارکھان، DG خان، شکر گڑھ اور کالام میں ہلکی بارش ہوئی۔ لاہور، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں تیز ہوائیں۔ گزشتہ روز سبی اور نورپور تھل میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک چڑھا۔ آج بھی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ چیلسی کی ٹیم یوفا چیمپئنز لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ پرتگال میں کھیلے گئے فائنل میں مانچسٹر سٹی کو 1-0 سے ہرا دیا۔ چیلسی کی ٹیم 2012 میں بھی یوفا چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت چکی ہے۔ سربین اوپن ٹینس کا ٹائٹل سربیا کے نوواک جوکووچ نے جیت لیا۔ بلگراڈ میں ہونے والے فائنل میں جوکووچ نے سلوواکیہ کے کوالیفائر ایلیکس مولکان کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دی۔ جوکووچ نے کیریئر کا 83واں ٹائٹل جیتا۔ اور قسطنطنیہ کی فتح کی 568ویں سالگرہ پر استنبول میں تاریخی جشن، گلاٹا ٹاور اور مسجد آیا صوفیہ پر شاندار لائٹ شو کا انعقاد۔ تاریخی عمارتیں 3D روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ سلطان محمد فاتح نے مئی 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔